پاکستان کے بہتر مستقبل کی، بہتر معاشی مستقبل کی، پاکستانی نوجوانوں کی بہتر ترقی کی اور پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کی سب سے بڑی اور سب سے روشن مثال پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر ہے، جسے پاکستان کے نوجوان چلاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جڑی سٹارٹ اپس کمپنیز کی جیسے بہار آئی ہوئی ہے۔ صرف اس سال پاکستان میں سٹارٹ اپس پہ $25 کروڑ کی سرمایہ کاری لاگو ہو چکی ہے، جو گزشتہ 5 سال کی مجموعی سٹارٹ اپ سرمایہ کاری سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستانی سٹارٹ اپس کو نمایاں غیر ملکی فنڈنگ موصول ہوتی ہے۔ پچھلے سال پاکستانی سٹارٹ اپس نے $77 ملین کی سرمایہ کاری حاصل کی، جبکہ اس سال صرف 8 ماہ میں پاکستانی سٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری $250 ملین کے قریب ہو چکی ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ صورتحال اگر ایسی ہی رہی تو امید کی جا رہی ہے کہ سال 2025 تک ان سٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری اربوں ڈالرز تک پہنچ جائے گی۔ یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھائیں کہ سٹارٹ اپ وہ چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں، جو ہمارے نوجوان جو آئی ٹی لٹریٹ ہوتے ہیں وہ ان کو کنسیو کرتے ہیں، ان کو بناتے ہیں، ان کو لانچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دنیا میں سرمایہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں، جس کے بعد ان کمپنیز میں سرمایہ کاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ کمپنیز ہوتی ہیں جو بینکوں کے پاس نہیں جا سکتی، کیونکہ ان کے پاس مارٹگیج کرنے کے لیے پراپرٹی نہیں ہوتی، ایسٹس نہیں ہوتے، اور پھر ان آئیڈیاز کی بنیاد پر یہ کمپنیز بڑی ہو جاتی ہیں، جیسے دنیا میں ہوا ہے۔ اور یہ جتنی بڑی آئی ٹی کمپنیز آپ دنیا میں دیکھتی ہیں، ان کی ابتدا ایسی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس رفتار سے پاکستان میں سٹارٹ اپس کامیاب سٹارٹ اپس آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر کا مستقبل انتہائی تابناک ہے۔ فن ٹیک سٹارٹ اپس TAG انوویشن نے پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کی بڑھتی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے نیو یارک میں مقیم 2 امریکی کمپنیوں کی مدد سے سیڈ لیول پر $12 ملین کی سرمایہ کاری حاصل کی۔ پچھلے مہینے لاہور کی ایک ٹیک سٹارٹ ایئر لفٹ نے اپنی سیریز B کی فنانسنگ میں $85 ملین حاصل کیے۔ اس کے چند روز بعد کراچی میں قائم بازار نامی نے ایک سٹارٹ اپ نے سیریز A فنڈنگ میں $30 ملین حاصل کیے۔ اس کے علاوہ فنجا ایک نئے دور کی ڈیجیٹل قرض دینے والی ایک فن ٹیک کمپنی ہے۔ پچھلے سال اپریل میں کووڈ-19 کے آغاز کے بعد سے فنجا نے اپنے ڈیجیٹل لینڈنگ پورٹ فولیو کی 640% اس کو بڑھایا اور چھوٹے کریانی اسٹورز کے مالکان کو مجموعی طور پہ 2 ارب مالیت کی 30,000 سے زائد ڈیجیٹل قرضے دیے۔ اسی کمپنی نے حالیہ دنوں میں $10.5 ملین کی ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری جمع کی۔ HBL نے حال ہی میں فنجا میں سرمایہ کاری کی ہے، جو ایک بینک اور فن ٹیک کے مابین پاکستان میں انڈسٹری کی ایک بڑی امپورٹنٹ شراکت ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن ٹیک یعنی ایڈ ٹیک کے اندر سٹارٹ اپ سامنے آ رہی ہے، اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ مقصد کے نام سے ایک بڑی عمدہ سٹارٹ اپ سامنے آئی ہے، جو کہ بچوں کو تعلیم کے حوالے سے، ہمارے نوجوانوں کو تعلیم کے حوالے سے ایک بہت عمدہ ایپ اس نے بنائی ہے۔ اور اسی طرح سے ایڈ ٹیک میں، فن ٹیک میں اور انفو ٹیک میں پاکستان کی یہ بہت ہی شاندار اس وقت ترقی ہو رہی ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اگلے 5 سال میں $50 ارب تک پہنچ سکتی ہیں۔ ہم اب کیا کر رہے ہیں، جو اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بن رہے ہیں جو کہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہوں گے تاکہ ان کو وہاں سے لوگ آئیں۔ دوسرا یہ ہم ڈیفینیٹلی یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک بڑا پرائیویٹ ایکوٹی فنڈ بنا رہے ہیں، جو ایک تو اس کا پورشن ہوگا جو انڈسٹری کی کنسالیڈیشن کرے گا، جو جنرل انڈسٹری ہے۔ دوسرا ایک ہوگا وہ وینچر کیپٹل ہوگا، اور وینچر کیپٹل جو ہے اس وقت جو ہمارے جو آئی ٹی سیکٹر کو پیسے نہیں ملتے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، وہ وینچر کیپٹل فنڈ سے پیسے لے سکیں گے۔ تو بہت کچھ کر رہے ہیں۔ بیکاز کیوں میں کر رہا ہوں، ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس دفعہ اس کی گروتھ ہوئی تھی ایکسپورٹ کی 47%۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو 100% پہ لے کے جا سکتے ہیں ودن نیکسٹ 2 ایئرز، اور پھر 100% گرو کرے گا تو ان 5 ایئرز ٹائم ہماری جو ٹیکنالوجی ایکسپورٹ ہوگی وہ ابھی جو تقریباً 2 بلین ہوئی تھی وہ تقریباً 50 بلین ہو سکتی ہے ان نیکسٹ 5 ایئرز۔ پاکستان میں سٹارٹ اپس کا حال، مستقبل، اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں قاسم شاہد، CEO ہیں فنجا کے، بڑی کامیاب سٹارٹ اپ۔ بہت بہت شکریہ قاسم شاہد صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اوور آل اگر آپ سٹارٹ اپس کا پاکستان میں آپ سے پوچھوں سینیریو، تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ جو ہم نے پچھلے سمجھے 2021 کے اندر جو ہماری سٹارٹ اپس سامنے آئی ہیں، یہ کیا ریفلیکشن ہے؟ کامران بھائی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، یہ جو گلوبل ہیلتھ کرائسس آیا ہے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، اور پاکستان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ثابت ہو رہا ہے، بیکاز پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے جس کے اندر اب بے تحاشا اپرچونٹی ہے
ہر چیز کو ڈیجیٹائز کرنے کی، کیونکہ اس پینڈیمک نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ ایک کاروبار ہیں تو آپ نے ڈیجیٹلی آپریٹ کرنا ہے زندہ رہنے کے لیے. آپ کی پیمنٹس، آپ کی کلیکشنز جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ ایک انڈیویجول ہیں تو آپ کو اپنی پیمنٹس اور لین دین کو ڈیجیٹل کرنا پڑے گا. تو جب یہ ڈیمانڈ تیزی سے بزنسز کی طرف سے آ رہی ہے اور انڈیویجولز کی طرف سے آ رہی ہے تو بینکس اور جو باقی ادارے ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اس وائڈ کو پورا کرنے کے لیے. اور جو برج ہے ان ساری چیزوں میں وہ فن ٹیک ہے بٹوین دا بزنس یوزرز اور انڈیویجولز اور بینکس. تو بڑی تیزی سے اب یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ تو ہو گیا فن ٹیک، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈ ٹیک میں بھی کام ہو رہا ہے، دوسرے اسٹارٹ اپس میں بھی کام ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کی بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں. وہ سیناریو کتنا پرومسنگ ہے؟ ایبسلیوٹلی پرومسنگ ہے. دیکھیں نا جی، یہ گلوبل ہیلتھ کرائسس نے فیوچر کو سامنے لے آیا ہے. اس نے آپ سمجھے 5 سے 10 سال کا جو فیوچر تھا وہ سامنے آ گیا ہے. تو ایجوکیشن جو ہے اب اس کو ری انوینٹ ہونے کی ضرورت پڑے گی. جو کامرس ہے وہ ری انوینٹ ہو رہا ہے، جو ہیلتھ ہے وہ ری انوینٹ ہو رہی ہے، جو اسی طرح فائنینس بھی ری انوینٹ ہو رہا ہے. سو ایوری تھنگ از گیٹنگ ری انوینٹیڈ. اور وہ ری انوینشن ہوگی کہ جو انکمبنٹس جن ایریاز میں کام کر رہے ہیں ان کو نئی اسٹارٹ اپس کے ساتھ پارٹنر کرنا پڑے گا، اور جو یوزرز اور کسٹمرز نئے بیہیویئرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا. تو آپ بجا فرما رہے ہیں کہ تیزی ہر طرف آ رہی ہے، صرف فن ٹیک میں نہیں. اچھا، ہماری یہ فرمائیے گا کہ ہماری جو ایچ آر ہے، جو ہیومن ریسورس ہے، اس حوالے سے وہ کتنی قابل اطمینان ہے؟ کیا ہم ایکوپڈ ہیں کمپلیٹلی اس لحاظ سے کہ یہ جتنے سیکٹرز ہیں، فن ٹیک ہے، ای کامرس ہے، اس کے علاوہ ایڈ ٹیک ہے اور تمام چیزوں میں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی اسٹارٹ اپس یہ آ رہی ہیں، تو ہمارے پاس یہ ایچ آر ہے؟ ہمارے نوجوان جو ہیں، یہ ہم کچھ تو سنتے رہتے ہیں لیکن کتنا پوٹینشیل ہے؟ دیکھیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اور جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے بڑے ملکوں میں سب سے ینگسٹ پاپولیشن ہے. تو جتنے آپ ینگ ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں اور اتنی اچھی آپ ڈیوائسز آپریٹ کر سکتے ہیں. سو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے فنجا جو ہے وہ چھوٹے کاروباروں کے ساتھ کام کرتی ہے، ہزاروں کاروباروں کے ساتھ کام کر رہی ہے بے تحاشا شہروں میں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 سے 8 مہینے میں جو کریانہ سٹورز ہیں ان کے جو اونرز ہیں ان کی جو ایبلٹی ہے اسمارٹ فونز چلانے کی، اس کے اوپر ایپس کو آپریٹ کرنے کی، اس سے کریڈٹ لینے کی، اس سے سامان آرڈر کرنے کی، وہ ملٹیپل ٹائمز گرو کر گئی ہے. اور وہ گرو اس لیے کی ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے کاروبار چلانے کے لیے جو اصلی ٹولز ہیں اب وہ ٹیکنالوجی کے تھرو آ رہے ہیں اور کریڈٹ کے تھرو آ رہے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر جو ٹیچرز کی ایبلٹی ہے اور جو اسٹوڈنٹس کی ایبلٹی ہے ٹیکنالوجی ابزارب کرنے کی، وہ بڑی تیزی سے آ رہی ہے. کیونکہ ہم ینگسٹ پاپولیشن ہے، کیونکہ ہم بہت ساری بیسک انگلش سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ہم بڑی تیزی سے ان ساری چیزوں کے اوپر آ رہے ہیں. سو جو اس کی یوزیج اینگلز ہیں وہ تو بڑے زبردست ہیں. تو ٹیکنالوجی سائڈ پہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گریجویٹ کر کے آ رہے ہیں جو آلریڈی ٹیکنالوجی سروسز میں کام کر رہے ہیں. جب ان کو ان نئے بزنس ماڈلز میں کام کرنے کا قاسم صاحب کہ یہ جو ایک تو یہ ہو گیا سیکٹر، اس کے علاوہ پھر ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں اب جانتے ہیں کہ ہزاروں ہمارے نوجوان جو ہیں فری لانسرز ہیں جو گلوبل آئی ٹی ورلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور وہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے نا؟ جی ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. دیکھیں، یہ جو گلوبل ہیلتھ کرائسس ہے اس نے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ٹیکنالوجی بزنس ماڈلز کو اٹھایا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کام جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرز نے کرنا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی کام آ رہا ہے. اور پاکستان کے اندر اب اس طرح کے بزنس ماڈلز بن رہے ہیں کہ جن بچوں نے پچھلے دنوں میں فری لانس میں بے تحاشا کام کیا ہے اب وہ سکلڈ ہو گئے ہیں اور اب وہ اپنے لوکل بزنس ماڈلز میں کام کرنا چاہتے ہیں. وہ ٹیمیں بنا رہے ہیں، وہ اپنی کمپنیز شروع کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے چیزیں، اور یہ بڑا اچھا ہے کہ پاکستان اتنے عرصے سے اس طرح کے کام میں آگے جا رہا ہے جس میں باہر سے کام آ رہا ہے اور ہمارے فری لانس لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا کام کیا ہوا ہے. اب وہ نالج اپنے لوکل اپرچونٹیز پہ انویسٹ کر سکتے ہیں جس کے لیے فنڈنگ آ رہی ہے.
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कासिफ शाहिद हमारे साथ मौजूद है, CEO फिंजा, पाकिस्तान की एक बड़ी प्रॉमिसिंग IT कंपनी। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि माशाल्लाह अब ब्लूम कर रही हैं और उनके आगे का भी उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और कई ऐसी कंपनीज हैं, दर्जनों हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो पाइपलाइन में है और बहुत ही रिकॉर्ड सरमायाकारी, आलमी सरमायाकारी इन तमाम कंपनीज में आ रही है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल IT से मुंसलिक है।